بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حرص اور لالچ دو ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے بعض لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ اس کوشش میں یہ لوگ ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ چار پیسوں کے ان کے اس لالچ کی وجہ سے اگلے کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ لوگ ان کاغذ کے ٹکڑوں کی وجہ سے ایسے ایسے جرائم کر ڈالتے ہیں جن سے ہونے والے نقصان کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ لبنان کے بیروت ایئرپورٹ پر پیش آیا، جہاں پر پورے 7 دن تک ایک ڈبہ ایک جگہ پر پڑا رہا۔ جب اس کو لینے کوئی بھی نہ آیا تو ایئرپورٹ سٹاف میں سے ایک شخص نے اس کے اوپر موجود سوراخ میں سے دیکھا تو اندر اسے جو نظر آیا اسے دیکھ کر اس کو تو خوف سے چکر آ گیا۔ لکڑی کے اس ڈبے کے اندر اس شخص کو حرکت کرتی ہوئی کوئی چیز بھی نظر آئی۔ اس ڈبے کے اوپر ایسی کوئی بھی چیز نہیں لکھی تھی جس کو دیکھ کر یہ بات پتہ چل سکے کہ آخر اس ڈبے کے اندر ہے کیا۔ نہ ہی اس ڈبے پر یہ لکھا تھا کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ ایک کارگو جہاز پر یہ ڈبہ بیروت ایئرپورٹ پر پہنچا تھا اور اس پر چونکہ یہ ایڈریس بھی نہیں لکھا تھا کہ آخر اس ڈبے کو دینا کس کو ہے۔ اس وجہ سے ہی یہ ڈبہ کئی دنوں تک اس انتظار میں پڑا رہا کہ اس کا مالک شاید خود ہی اس کو لینے آ جائے یا کم از کم ایئرپورٹ والوں کو کال ہی کر لے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ یوکرین سے آنے والے اس ڈبے پر محض منزل ملک شام لکھی تھی اور فی الحال یہ لبنان کے ایئرپورٹ پر پھنسا تھا۔ جب کئی دنوں تک اس ڈبے کو لینے کوئی بھی نہ آیا اور کسی نے بھی اس کے بارے میں نہ بتایا تو آخرکار ایئرپورٹ سٹاف میں سے ایک شخص کو شک سا ہوا۔ یہ شخص روزانہ کی بنیاد پر اس ڈبے کے پاس ڈیوٹی کرتا تھا اور گزشتہ کچھ دنوں سے اس کو اس جگہ سے عجیب و غریب بدبو آ رہی تھی۔ وہ کافی دن ڈھونڈتا رہا کہ آخر یہ بدبو آ کہاں سے رہی ہے، لیکن اسے ابھی نہیں پتا تھا کہ اس بدبو کا ذمہ دار یہ ڈبہ ہی ہے۔ خیر، ایک دن کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس شخص نے اس ڈبے کے اندر دیکھا تو اسے تو خوف سے چکر ہی آ گیا۔ اس ڈبے کے اندر جب اس شخص نے حرکت دیکھی تو اس نے فوراً سے ایک شخص کو بلایا جس نے اپنے اوزاروں کی مدد سے اس لکڑی کے ڈبے کو کھول دیا۔ اندر انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر نہ صرف ان کو خوف آیا بلکہ ان کو بے حد غصہ بھی آیا۔ اس ڈبے کے اندر ان کو شیر کے 3 معصوم بچے نظر آئے جن کے پاس سانس لینے کے لیے محض یہی چھوٹا سا سوراخ تھا، اور ان کا یہ ڈبہ پیشاب کی بدبو سے اس حال میں پہنچ چکا تھا کہ ان سوراخوں سے آنے والی تھوڑی سی ہوا کے باوجود بھی ان کا دم گھٹتا ہوا ہوگا۔ واضح طور پر یہ معصوم بچے بھوکے بھی تھے اور بھوک کی وجہ سے ان کا برا حال ہوا جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے ملازمین کو نہیں پتا تھا کہ اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، چنانچہ ان نے ایک مقامی جنگلی جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کو کال کی اور وہ اس جگہ بغیر وقت ضائع کیے پہنچ گئے۔ اپنی ہی گندگی میں لت پت اور سانس نہ لے سکنے اور بھوک کی وجہ سے تقریباً بے ہوش 3-4 ماہ کے شیر کے بچے ان لوگوں کو اس ڈبے سے ملے۔ پھر یہیں پر ہی یہ بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ گرمی اور گندگی میں اتنے دن پڑے رہنے کی وجہ سے ان معصوم بچوں کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے اور یہ حشرات ان بچوں کو زندہ حالت میں کھا رہے تھے۔ ان لوگوں کو بھی اپنے ہاتھ سے جب معاملہ نکلتا نظر آیا تو انہوں نے ان بچوں کو اٹھایا اور سیدھا جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس ڈبے پر یہ نہیں لکھا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کوئی زندہ جانور موجود ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ یہ بھیجا کس نے ہے اور کس نے اس کو ریسیو کرنا ہے۔ کسی ظالم نے محض 4 پیسے کمانے کے لیے ان جانوروں کو اس موت میں دھکیل دیا تھا، اور سائبیریا کے یہ ٹائیگرز اب خطرے میں ہیں اور ان کے شکار کے علاوہ ان کے کسی بھی طرح کے کاروبار پر ہر جگہ پابندی ہے۔ جب ایئرپورٹ والوں نے کھوج لگائی تو ان کو پتہ چلا کہ ان بچوں کو اس حالت میں بھیجنے والے یوکرین کے ایک چڑیا گھر کے لوگ ہیں، جن نے ان شیر کے بچوں کو دمشق کے چڑیا گھر والوں کے لیے ایک مڈل مین کے ذریعے بھیجا تھا۔ ابھی بھی ان بے زبان جانوروں کی مشکلات کا اختتام نہیں ہوا تھا۔ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا اور ان جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کے نمائندے نے کورٹ میں کہا کہ ان جانوروں کو دمشق نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ ان کو ہمارے پاس ہی رہنے دے دیا جائے تاکہ ان کی صحت کو بہتر بنانے پر کام کیا جا سکے۔ ان لوگوں نے عدالت کے سامنے اس بات کا بھی ثبوت دیا کہ چڑیا گھر والا معاملہ صرف جھوٹ ہی ہے اور اصل میں یہ کالے بازار کا کالا دھندا ہے جس کے تحت یہ بچے بھی بھیجے گئے تھے اور اتفاق سے ریسیو نہ ہونے کی وجہ سے پکڑے گئے۔ ان لوگوں نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ ان بچوں کی ماں نے 2012 سے آج تک 12 بچوں کو جنم دیا ہے، جن میں سے 9 کو تو کالے بازار میں بیچا جا چکا ہے، جبکہ باقی کے 3 خوش قسمتی سے ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ عدالت نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچے اس ادارے کے تحفظ کے بغیر مر جائیں گے تو انہوں نے عارضی طور پر اس شیر کے بچوں کو ان لوگوں کے قبضے میں دے دیا، لیکن یہ فیصلہ عارضی ہے
کیونکہ ان جانوروں کو بیچنے اور خریدنے والے دونوں ہی فریق اپنی جی جان لگا کر ان جانوروں کو واپس حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جب اس کی کھوج لگانے کا عدالت نے حکم دیا تو یوکرین کے چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ بچے ہمارے ہی چڑیا گھر سے گئے ہیں، اور اس نے دعویٰ کیا کہ جانوروں کو تحفظ دینے والا ادارہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم نے ایک ڈیلر کی مدد سے ان تینوں جانوروں کے عوض ایک اور نایاب نسل کا جانور دمشق کے چڑیا گھر سے لینا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی تمام تر کاغذات موجود ہیں اور خریدار کی طرف بھی سارے کاغذات تیار ہیں، اور یہ ادارے والے محض اپنے لالچ کی وجہ سے ان جانوروں کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ان تمام بہانوں کو گھڑ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اس شخص نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ یہ جانور اتنی قسم پرسی کی حالت میں تھے کیونکہ ان کی حالت ان لوگوں اور عدالت نے خود دیکھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی کالا دھندا نہیں ہے اور کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہو رہا، اور یہ لوگ بس الزام لگا کر ان جانوروں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اور فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ کیس کس سمت جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار اس ڈیلر سے جانور نہیں بھیج رہے، اور اس کے تمام کاغذات اصل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر صحیح اور سچا کیس چلا تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ ادارے والے اس کے ان بچوں کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اور یقیناً فیصلہ اس کے حق میں ہی آئے گا۔ اگر یہ شخص اتنا ہی سچا تھا تو پھر اس ڈبے پر بھیجنے والے کا پتہ کیوں نہ ملا اور ریسیو کرنے والے کا پتہ بھی نہیں لکھا گیا تھا؟ یہ صرف محض جھوٹ ہی لگتا ہے کہ یہ ڈبہ شام میں جانا تھا، اور اگر لبنان کے ایئرپورٹ پر یہ ڈبہ اترا تھا تو یقیناً اس کا خریدار بھی لبنان میں ہی ہونا تھا، اور محض اس واقعے کو قانونی رنگ دینے کے لیے یہ چڑیا گھر والا معاملہ بیچ میں ڈالا گیا۔ اور اگر یہ ایسا کوئی بھی کاروبار نہیں کرتے تو بس ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ آخر اس ٹائیگر کے باقی کے 9 بچے کدھر گئے؟ ادھر یہ 3 بچے جن میں سے ایک نر اور 2 مادہ تھیں اب صحت مند ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا مستقبل تاریک ہی تھا، اور جب تک عدالت کا فیصلہ آتا، کیونکہ کالے بازار میں یہ بچے لاکھوں ڈالرز کے عوض بکتے ہیں، اس وجہ سے ہی یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ اس کے مالکان آخری دم تک ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے ضرور کوششیں کریں گے۔ اس بات کی صرف امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ان بچوں کو اس ادارے کے حوالے ہی رہنے دے دیا جائے، تاکہ کم از کم یہ صحت مند تو رہ سکیں، اور اگر ان کی قسمت اچھی ہوئی تو اس ادارے کی پالیسی کے مطابق ایک دن ان کو ان کے اصل گھر یعنی جنگل میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا ہی کیس ایک 58 سالہ بوڑھے کے ساتھ بھی ہوا، جو کہ جب ایئرپورٹ پر اپنے بڑے اور بھاری بھرکم بیگ کے ساتھ آیا تو اس پر کسی نے بھی شک نہ کیا، لیکن ایسے لوگوں کو ہی پہچاننے میں مہارت رکھنے والے ایئرپورٹ کے عملے نے جب اس مشکوک شخص کو دیکھا تو اسے مشکوک پا کر اس کو اس کا بیگ کھولنے کو کہا گیا۔ تو پہلے تو اس شخص نے انکار کیا، لیکن جب ان لوگوں نے اس کو قانون کے ساتھ نہ دینے کے نتائج سے دھمکایا تو اس نے یہ بیگ کھولنے کے لیے ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اندر ان لوگوں کو 10 چھوٹے بیگ ملے، اور ہر بیگ کے اندر سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان نے جب ان بیگز میں سے ایک کو کھولا تو ان کو اندر ایک بندر کا بچہ ملا، ایک کے بعد دوسرا، حتیٰ کہ سارے کے سارے 10 بیگز ان لوگوں نے کھولے تو ان کو تمام بیگز کے اندر سے نایاب نسلوں کے بندر ہی ملے۔ ان جانوروں کا ان تنگ بیگز میں رہنے کی وجہ سے بڑا برا حال ہو چکا تھا، اور جانوروں کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے اس شخص کو فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تھوڑا سا ڈرانے دھمکانے پر اس شخص نے یہ بات مان لی کہ وہ یہ جانور روس کے دارالحکومت ماسکو میں بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ چند پیسوں کے لیے اس نے ان جانوروں پر جو اذیت اور مظالم ڈھائے، اس کی سمجھ اس شخص کو شاید تبھی آئے جب اس کو بھی ایسے ہی تنگ باکس میں بند کر کے رکھا جائے۔